الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به وفي رواية أنا أجزى به أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ایک دفعہ درود شریف پڑھیں سارے اللہم صلی علی وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ سب حضرات سے تھوڑی دیر کے لیے التماس ہے کہ آپ اپنی توجہ ادھر رکھیں اور جو آنے والے ہیں جو بیٹھ رہے ہیں وہ بیٹھ رہے ہیں, جو مہمانان گرامی ہیں وہ یہاں پر اسٹیج پر آتے رہیں گے انشاءاللہ. آج ہم لوگ اپنے مخدوم و مکرم استاذ الحفاظ حضرت قاری محمد اعجاز احمد مدنی صاحب دامت برکاتہ العالیہ, جن کے آج تقریب ختم قرآن پر ہم یہاں جمع ہیں, اور ان رمضان کی بابرکت 10 راتوں میں قاری صاحب نے پورا قرآن تلاوت کیا ہے. ذرا آہستہ کہیں سبحان اللہ, کسی کو پتہ نہ چلے. بڑی خوشی کا موقع ہے تو خوش ہو کر بیٹھیں اور یہ تھوڑا تھوڑی جگہ پر کرتے رہیں. آپ لوگ پیچھے آنے والوں کو کچھ خیال فرمائیں کہ جتنی جگہ اس کو پر کر لیں جلدی سے ذرا. بے حرکت میں برکت ہے اور آنے والے کا حق کم از کم یہ ہے کہ اپنی جگہ میں کچھ تھوڑی سی حرکت پیدا کی جائے. یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اکثر و بیشتر جگہ پر میں یاد کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑے خوبصورت صحابی تھے. حدیث میں آتا ہے نبی اسلام نے فرمایا یا جریر انت یوسف هذه الامہ, تم میری امت کا یوسف ہے. اتنا خوبصورت ہے اور بہت بڑے صحابہ میں تھے. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبی شریف حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف آوری ہوئی تو دیکھا کہ بھئی حضور کی ذات بابرکات موجود نہیں ہے. تو پتہ چلا کیا کہ حضور کہاں ہیں. تو پتہ چلا کہ ایک صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں نبی علیہ السلام کچھ بات فرما رہے ہیں. اب جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں چلتا چلتا ہم پوچھتے ہیں حضرت آپ کس طرح چل کر گئے, کس نے بتایا کہاں پر ہے حضور؟ تو میں یہ کہتا ہوں, میرا یہ گمان کہتا ہے کہ حضرت جریر ابن عبداللہ سونگتے کیا کرتے, سونگتے اس لیے کہ حضرت انس فرماتے ہیں حضور جس گلی سے ایک مرتبہ تشریف لے کر جاتے تھے کافی دیر بعد تک بھی کوئی وہاں سے گزرتا تو اسے پتہ چلتا مصطفیٰ ابھی ہم گزرتے کہنے والا. حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں پہنچا تو آقا علیہ السلام جس کمرے میں تشریف فرما تھے صحابہ بیٹھے تھے, آواز فرما رہے تھے, تو کمرہ سارا بھرا ہوا تھا. تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ جریر بن عبداللہ آئے ہیں اور وہ سامنے کھڑے ہو گئے اور بیٹھنے کی جگہ کوئی نہیں ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کیا عالم تھا, آپ نے اپنی وہ چادر جس کو امت کالی کملی کہتی ہے, کالی کملی کے نام سے یاد کرتی ہے, فلفا رداءہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے وہ چادر کو لپیٹا والقاہ الی جریر بن عبداللہ, اور حضرت جریر بن عبداللہ کو دے کر کہا ہے جریر یہ لے اجلس علی ھذا, یہ نیچے بچھا اوپر بیٹھ جا. حضرت جریر بن عبداللہ چادر کی چوما سر پہ رکھ کر کہا یا رسول اللہ یہ زمین پر بچھانے کے لیے نہیں, سر پہ رکھنے کے لیے ہے. آپ نے دے دی, میں نے لے دی,
اکرام کر کے مجھے اور آپ کو بتایا ہے کہ کوئی آئے تو کیسے اکرام کیا جاتا ہے. تو اس لیے آنے والے کے لیے تھوڑی سی جگہ بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہمارے اوپر ضروری ہے, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہے. آج ہم قرآن پاک کی اس مجلس میں, قرآن کی اس محفل میں, قرآن پاک کے تکمیل کے موقع پر احادیث مبارکہ کے نچوڑ کے مطابق جو مجالس, وہ مجالس جن میں اللہ دعا رد نہیں کرتے, ان میں سے ایک مجلس ختم قرآن کی مجلس بھی ہوتی ہے. وہ ایسی مجلس ہوتی ہے کہ اس میں مانگی ہوئی دعا اللہ رد نہیں کرتے. پھر قرآن کی مجلس, قرآن والے موجود, اساتذہ موجود, رات برکت والی, رمضان المبارک کی رات ہے, اور بیٹھ کے مانگنے والے یہ حفاظ جنہوں نے سارا سالوں میں قرآن مکمل کیا ہے, اور آمین کہنے والے آپ روزے دار صائمین. اور دیکھو بس اس میں تو پھر ہم سب کی اللہ بخشش کا معاملہ فرمائیں گے. یہ 10 روزہ تکمیل قرآن کی موقع بھی ہے, اور ہمارے مدرسے جامعہ حاضہ کے نجم المدارس کے طلباء کی دستار بندی کا موقع بھی ہے. 10 روز میں قاری صاحب نے قرآن سنایا, اور اوپر قاری صاحب کا صاحبزادہ ہے. کسی صاحب کی گاڑی ہے باہر, یارس گاڑی ہے, نئی گاڑی ہے, اگر کوئی سائڈ کرنے جگہ کا مسئلہ ہو رہا ہے جن کی ہو وہ باہر تشریف لے جانا. پانی بھی رکھا ہے ادھر, ابھی روزہ نہیں ہے. یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ قاری صاحب نے 10 روز میں نیچے سنایا, بیٹا اس مسئلے پر, اور کیا کہنے قسمت کے کہ یہاں باپ بھی قرآن, بیٹا بھی قرآن پڑھ رہا ہے, اور بھائی قرآن سن رہا ہے, اور مسکرات گھر میں قرآن پڑھ رہی ہیں. یہ پورا گھرانہ قرآن سے جڑا ہے, اور قرآن کی برکت سے اللہ نے وہ عطا کیا ہے جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. قرآن وہ چیز ہے, قرآن وہ اللہ کا پاک کلام ہے, اس کے ساتھ جو 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 جڑتا چلا جائے گا اللہ اس کو بلندی اور ترقی دیتا چلا جائے گا. اس قرآن کے ساتھ عبداللہ ابن عباس جڑے تو اللہ انہیں مفسر قرآن بناتا ہے. عبداللہ ابن عباس کو خصوصی میرے نبی کی دعا ہے, یہ قرآن جس کے سینے میں آ جائے, خدا کی قسم میری اور آپ کی آنکھیں نہیں دیکھ رہی, میں نے پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں اور پہلے بھی بتایا, آج یہ جتنے حفاظ یہاں بیٹھے ہیں جن کی دستار بندی کا موقع ہے, ان سارے حفاظ اکرام کے والدین جو یہاں تشریف فرما ہوں گے, میں آج ان کو صرف تھوڑی سی بات جو انہوں نے 2 سال 2.5 سال کی محنت کی, صبح سے لے کر شام تک بچوں کو تیار کر کے مدرسے میں بھیجا, قاری صاحب کے پاس بھیجا, قاری صاحب نے پڑھائیے, قاری صاحب نے حفظ کروایا, پڑھایا, 2.5 سال میں 2 سال میں اس بچے نے قرآن کو سینے میں اتارا. یہ تو ظاہری طور پر آپ اس کے سر پر دستار دیکھیں گے, ہاتھ میں قرآن دیکھیں گے, استاذوں کے ہاتھ سر پر شفقت والے دیکھیں گے, یہ تو ظاہر ہے, لیکن حقیقت میں باطنی نور اور انوار کیا ہے وہ میں آپ سے عرض کر دوں. جہاں پر آپ بیٹھے ہیں, میں بیٹھا ہوں, آپ دیکھ رہے ہیں ایک لائٹ چل رہی ہے, اس لائٹ کے پیچھے 2 تارے ہیں, ان 2 تاروں کا کنیکشن سامنے وہاں بٹن کے ساتھ ہے. میری بات کو سمجھ آ رہی؟ او بھائی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ او بولو تے صحیح, لاہور والے ہو اکیلے کی آواز تم سے زیادہ اونچی لگا رہا, اونچی لگا رہا. آپ لوگ نہیں بولتے یار, آپ لوگ بھی تو بولتے.
بریکر کے ساتھ ہے، اس کو چلنے میں یہاں سے وہاں تک تار درکار ہے، یہاں سے لے کر مین میٹر تک جانے کے لیے درمیان میں تار لگی واسطہ موجود، وہاں سے ٹرانسفارمر تک پہنچتا ہے جانے کے لیے درمیان میں تار لگی واسطہ موجود، وہاں سے گرڈ اسٹیشن جانا ہے جہاں سے ٹائی کی سپلائی ہے بجلی کی، درمیان میں تار موجود، وہاں سے پیچھے وہ ڈیم جہاں بجلی بن رہی ہے درمیان میں واسطہ موجود۔ میں آپ سے سوال کر کے کہتا ہوں اگر ان سارے واسطوں میں سے کوئی ایک واسطہ اتار دیں یہ لائٹ جلے گی؟ بولو نہیں جلے گی۔ یہ چھوٹی سی لائٹ جلے تو واسطہ نہ ہو تو نہیں جلتی۔ یہ بچہ جس چھوٹے سے ادھر آؤ بیٹا ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ جلدی کرو میرے سامنے آ کے کھڑے ہو جاؤ، اس کے والد کون ہے ذرا ہاتھ اٹھا کر مجھے بتائیں، اپنا بچے نام بتاؤ، ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ میرے پاس یہاں کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ۔ اس بچے کو دیکھ رہے ہو، اس بچے کو تم دیکھ رہے ہو، سارے دیکھ رہے ہو، یہ قاری صاحب نے ان کو کیا دیا ہے، یہ بچہ کیا لے کر جا رہا ہے، آپ کو اور مجھے یہ بچہ نظر آ رہا ہے، کپڑے نظر آ رہے ہیں، سر پہ ٹوپی نظر آ رہی ہے، لیکن جس دن پہلا دن تھا اور یہ بچہ مدرسے میں آ کر استاد کے سامنے بیٹھا تھا اور استاد نے کہا تھا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس بچے کے دل کا تعلق قاری اجاز کے سینے سے جڑا، قاری اجاز کے سینے کا تعلق اپنے استاد کے سینے سے جڑا، اس کے سینے کا تعلق اپنے استاد کے سینے سے جڑا، حتیٰ کہ چلتے 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 28 یا 29 واسطوں کے بعد یہ سینے کا تعلق ابو بکر صدیق کے سینے سے جڑا، ابو بکر کے سینے کا تعلق مصطفیٰ کے سینے سے جڑا، اور یہ میں کہوں تو بھیجا نہیں، اللہ کی عزت کی قسم یہ منبر پہ کھڑے بچے کے سینے کا تعلق اس وقت بھی گنبد خضرا میں مصطفیٰ کے سینے سے جڑا ہوا ہے۔ جو قیامت کے نام ہے اس کا معنی یہ ہے کہ یہ عدالت اور سزا اور جزا کا دن ہوگا، یہ عدالت کا دن ہوگا، سزا اور جزا کا دن ہوگا۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں جہاں عدالت لگتی ہے وہاں ایک جج بیٹھتا ہے، وہاں ایک قاضی بیٹھتا ہے، قاضی صاحب مہربانی فرمائے پانی بھیج دیں۔ جہاں عدالت لگتی ہے وہاں جج بیٹھتا ہے، وہاں جج بیٹھتا ہے، جج فیصلہ سناتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں بھائی میری طرف توجہ توجہ توجہ، جب جج بیٹھتا ہے، جج جب فیصلہ کرتا ہے تو فیصلہ کرتے ہوا جج سامنے بلا کر ملزم کو کھڑا کرتا ہے، ادھر وکیل کھڑا ہوتا ہے، بتاؤ کیا بات ہے، کہتا ہے اس نے یہ بھی نہیں کیا، اس نے یہ بھی نہیں کیا، اس نے یہ بھی نہیں کیا، میں اس کا وکیل ہوں، آپ اس کی سفارش میری بات مانیے، میں اس کے اوپر سے ساری چیزیں ہٹانا چاہتا ہوں، صاف کرنا چاہتا ہوں، اسے لہذا معاف کر دیجئے۔ مجھے بتائیے اگر اس کا گناہ ثابت ہو جائے جج معاف کر سکتا ہے اسے؟ نہیں کر سکتا، چونکہ جرم ثابت ہو چکا، چونکہ جرم، لیکن اس سے برخلاف اگر کسی گھر کے اندر کوئی مالک ہے، کسی دکان کا کارخانے کا کوئی مالک ہے اور مالک کا آگے ملازم ہے، اب ملازم سے کوئی غلطی ہو جائے اور وہ ثابت بھی ہو جائے تو ملازم پر ثابت ہوئی غلطی کے باوجود کیا مالک اس بات کا پابند ہے کہ اس کو سزا دے؟ نہیں نا، کیوں؟ وہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے سزا دے۔ اللہ نے قرآن کی ابتدا جہاں سے کیا نا وہیں سے مدرسے کا تعلق شروع ہو گیا۔ اللہ نے قرآن کی ابتدا جہاں سے کی ہے مدرسے کا تعلق وہیں سے شروع ہو گیا ہے۔ اللہ نے قرآن کی ابتدا کی ہے، کیا کہا کہ مالک یوم الدین، میں قیامت کے دن کا مالک ہوں گا۔ میرے بندو سن لو، میں
جج نہیں کہ تمہارے گناہ ثابت ہو جائیں تو مجھ پر لازم ہو جائے کہ تمہیں سزا دوں. میں مالک ہوں، چاہوں گا عذاب دے دوں گا، چاہوں گا معاف کر دوں. اب مجھے بتائیے جب قاضی کی عدالت ہو، قاضی کی عدالت کے اندر وکیل کھڑا ہوتا ہے، لیکن مالک کے پاس بھی وکیل کھڑا ہوتا ہے؟ نہیں. وہاں کون ہوتا ہے؟ وہاں سفارشی ہوتا ہے. بیوی کہتی ہے چل تیرے اڈے کام کرتا چاہتے، پتر کہتا ابو اینا تین اسی کہنے رہنے چل کچھ نہیں تھوڑا بہت کیتا ہے کچھ نہیں چھاٹا. مالک کے سامنے سفارشی کی ضرورت ہوتی ہے. اور آپ نے قاری اعجاز صاحب کو بچہ دیا نا، ایک بچہ آپ نے اسکول والوں کو بھی دیا، بیگن ہاؤس والوں کو دیا، سٹی گرامر والوں کو دیا، ایل جی ایس والوں کو دیا، ڈی پی ایس والوں کو دیا، امریکن لائسنس والوں کو دیا، ایجوکیٹر والوں کو دیا. انہوں نے پڑھا کر لکھا کر سمجھا کر بلا کر بی ایس سی کرائی، ایم ایس سی کرائی، باٹنی زولوجی زولوجی کیمسٹری فزکس میں بایولوجی میں سارا کا پڑھا کر ڈاکٹر بنایا، وکیل بنایا، انجینئر بنایا، دنیا کمائی، مال کمایا. باپ بیمار ہو گیا، ہسپتال لے گئے، بیٹا ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے، دوسرے ڈاکٹروں سے کہتا ہے خیال کرنا میرا باپ ہے، دوائی اچھی دینا. وہ صبح بھی انجیکشن لگاتے ہیں، رات بھی انجیکشن لگاتے ہیں، دوائی کھلا رہے ہیں، سب کچھ کر لیا. دوسرے ڈاکٹر کہنے لگے تو ہمارا پیٹی بھائی ہے، ہم بھی ڈاکٹر تو بھی ڈاکٹر، تجھے بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے. باپ کے پلے کچھ نہیں، اب ڈاکٹروں کی دوائیوں سے ہونا کچھ نہیں ہے. جا 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 کے کوئی اللہ اللہ کا. اس نے باپ کو اٹھایا، ایمبولینس میں لیا، لے کر گھر آیا. کیوں؟ کیونکہ اب کہہ لیا اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اب اللہ اللہ کرو. اب بات ہمارے بس سے باہر جا چکی. ارے آتے آتے واپسی پر وہ جہاں میو اسپتال سے آ رہا تھا، اس نے بیٹے سے کہا بیٹا ایک منٹ ایسا کر، یہاں مسجد شیر محمد میں گاڑی روک. میں نے ایک بچہ قاری اعجاز کے حوالے بھی کیا تھا، میں نے اس کے پاس بھی بچہ چھوڑا تھا. قاری صاحب کے پاس پہنچا، قاری صاحب نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگے استاد صاحب بات یہ ہے میرے باپ کو ڈاکٹروں نے جواب دیا ہے. انہوں نے کہا ڈاکٹروں نے دیا ہے نا، ہم نے تو نہیں دیا. ڈاکٹر اب تو نہیں ہے، ڈاکٹر کی خدائی تو نہیں ہے. تم ایسا کرو اپنی کلاس کے سارے بچوں کو بلاؤ، یاسین پڑھو. پڑھنے کے بعد میں دعا کراتا ہوں. قاری صاحب نے ہاتھ اٹھائے اور یہ ننھے ننھے بچوں نے ہاتھ اٹھا کر یاسین پڑھی، دعا کرا کر آمین کہا. باپ گھر گیا، ایک دن لیٹا ہوا تھا، اٹھ کے بیٹھ گیا، اور بیٹھا ہوا تھا، چلنے لگ گیا، اور چل رہا تھا، مدرسے سے آ گیا. قاری صاحب ڈاکٹر کہتے تھے مر جائے گا، اور میں تو تندرست ہو گیا ہوں. ڈاکٹر صاحب نے کہا، قاری صاحب نے کہا سنو، ارے حضرت صاحب تیرے وہ بچے کی جہاں پر انتہا ہوتی ہے میرے والے کی یہاں سے خدا ہوتی ہے. تم نے جو یہ بچہ مجھے لا کر دیا تھا، لے میں نے سفارشی بنا کر دیا ہے. قیامت کا دن ہوگا، تو وکیل کو نہیں پیش کر سکتا، تو انجینئر کو نہیں پیش کر سکتا، تو ڈاکٹر کو نہیں پیش کر سکتا، تو باٹنی زولوجی والے کو، کیمسٹری والے کو، فزکس والے کو نہیں پیش کر سکتا. پیش کرے گا تو چٹائی پہ بیٹھنے والے قرآن والے کو. بلکہ تو کیا پیش کرے گا؟ اللہ فرمائیں گے ارے ادھر حافظ قرآن اقرا ورقا ورتقے ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. وہ کہے گا یا اللہ جی میری ایک گزارش کو سنیے. ہاں کیا بات ہے؟ یا اللہ میں چل رہا ہوں، میرا ابا موجود، میری اماں موجود، بہن بھائی موجود. اللہ کہیں گے اسی لیے تو تجھے یہ اعزاز بخشا تھا. ہاتھ اٹھا، ہاتھ اٹھا، جس پہ ہاتھ رکھے گا اس کو میری برکت سے جنت عطا ہوگی. یہ بچوں کو تمہارے قرآن کا حافظ حامل قرآن بنایا ہے. تمہارے بچوں کو وہ نعمت دی ہے کہ دنیا کی کوئی دولت اس نعمت کو خرید نہیں سکتی. دنیا کی کتابیں لائبریریوں میں سجی ہوئی ہیں، لائبریریوں کی محتاج. قرآن ایسی کتاب ہے، لائبریریاں اس کی محتاج ہے. بلکہ کیا کسی لائبریری نے اسے سجانا؟ ارے 6 سال کا 7 سال کے بچے کے چھوٹے سے سینے میں بھی سما جاتا ہے. پھر آپ کہیں گے کیسا بھی پڑھ اللہ اکبر. میں کئی مدارس والے ہمارے ایک دو احباب ہیں مدرسے کے ساتھ تعلق، رہائشی بچے کافی رہتے ہیں. انہوں نے مجھے بتایا
کہ ہمارے ہاں بچے چونکہ فجر سے ہی ہم اٹھا دیتے ہیں، ادھر بھی شاید ایسی ترتیب ہو، تو ہم فجر سے اٹھا دیتے ہیں تو بچے پڑھتے ہیں، پڑھتے صبح بھی پڑھ رہے شام. اللہ، میں اور آپ ہم صبح اٹھتے ہیں، گھر سے اٹھے، دفتر گئے، کام گیا، گھر آئے، کہیں گئے، وہاں گئے، یہاں گئے، میری آنکھیں تیری آنکھیں صبح سے لے کر شام تک پتہ کیا کیا دیکھتے ہے نا. لیکن قربان جائیں بچوں پر، یہ صبح ہوتی ہے تو رب کا قرآن ہے، دوپہر ہوتی ہے رب کا قرآن ہے، عصر ہوئی ہے رب کا قرآن کھلا ہے، مغرب ہو گئی رب کا قرآن کھلا ہے، عشاء ہو گئی رب کا قرآن کھلا ہے، 10 بج گئے، حتیٰ کہ بعض تو قرآن کو سارنگی ہو جاتے ہیں. وہ قاری صاحب بتانے لگے کہ ہمارے ہاں رات میں نا استاد صاحب نے اچانک مجھے کہا کہ ایک بچہ نا سویا ہوا کچھ پڑھ رہا ہے. کہہ رہے میں آ گیا، قاری صاحب بھی آگے بیٹھ کے، بچے بھی سارے کٹھے ہو کر کیا پڑھ رہا ہے. کہہ رہے وہ آنکھیں بند پکی نیند میں قرآن کی تلاوت کرتا. کہتے ہیں سارے حافظ بیٹھے تھے، اس نے پتہ نہیں آدھا پارا بغیر غلطی کے سوتے ہوئے سنا. تم سو میں سو، ہمیں کچھ خیالات ہے، ہمیں کچھ باتیں یاد آتی ہیں. یہ قرآن والا سوئے تو اسے مصطفیٰ یاد آتے ہیں، مصطفیٰ کا قرآن یاد آتا ہے. یہ بچے، یہ مدارس کے بچے، خدا کی قسم آپ لوگ یہ اس بات میں بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ نے آپ کو حفاظ کی فوج دی ہے. کئی ایسے ممالک آج بھی ہیں حافظ نہیں ہے وہاں پہ کہ تراویح سنائیں، ایک کے سامنے قرآن کھول کر قرآن پڑھتے ہیں. آپ کے پاس تو الحمدللہ 40 سال کے بعد تو ہر کلاس میں ایسے طلبہ بچے موجود ہیں. آپ بس آنکھیں بند کھڑا ہو جائے، بس کھڑا کرنا آپ کا کام ہے، اور وہ الف لام میم سے شروع کرے گا. اب دیکھو قرآن کیسے پڑھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کرم ہے. یہ مدارس، یہ مساجد، یہ مکاتب، یہ خانقاہیں، یہ آپ کے بچوں کا تعلق حضور سے اور رب تعالیٰ کی ذات سے جوڑنے والے ہیں. بتا اسکولوں میں لے جاؤ، بچوں کے معاملات بھی اور نہ انہیں گھر کا پتہ، نہ ماں کا پتہ، نہ باپ کا پتہ، نہ تمیز کا پتہ، نہ شعور کا پتہ. بال ہے تو ایسے ان بچوں کے سر پہ ٹوپ دیا، سر پہ امام آ ہے. لباس ہے تو وہ سنت کے مطابق ہے. ارے باپ خوش قسمت نہیں کہ اس کا چھوٹا سا ننھا منا بچہ بھی اسے حضور پاک کے حلیے میں نظر آ رہا ہے، اسے وہ حلیہ نظر آ رہا ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ کوچی کہو بھائی. یہ تو بڑی غلط بات ہے. حضور کا نام آئے تو کیا کہنا ہے؟ اونچی بولو بھائی. آپ کو بتاؤں، آپ کو عجیب بات بتاؤں، ایک کتاب ہے اس کا نام ہے دلائل الخیرات، علماء جانتے ہیں صاحبان وغیرہ. یہ کتاب علامہ جزولی رحمۃ اللہ علیہ، سلیمان الجزولی ان کا نام ہے، انہوں نے یہ کتاب لکھی. اور وجہ تعلیف اس کتاب کی پتہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ سفر پہ تھا، راستے کے اندر ایک جگہ سے گزرنا ہوا، عصر کی نماز یا ظہر کی نماز کا وقت، وضو کرنا تھا، پانی کوئی نہیں تھا. کہتے ہیں مجھے ایک کنواں نظر آیا، میں بڑھ کے آگے گیا، کنویں میں دیکھا پانی تو تھا، اپنا رسی ہے نہ ڈول کے پانی نکال سکتا. اب میں ادھر ادھر دیکھتا رہا اور وقت کم تھا، نکل رہا تھا. مجھے بڑی حیرانی بھی تھی کہ آج تیرے لیے بڑے امتحان کا دن ہے، تیری نماز نہ نکل جائے. کہتے ہیں اتنے میں نا میں اس طرف جاتے تھا، میں ایک گھر نظر آیا، اس گھر کی چھت کے اوپر ایک چھوٹی سی بچی تھی. میں نے اس بچی کی طرف دیکھ کر کہا بیٹا تمہارے پاس کوئی رسی ہے، ڈول ہے، مجھے پانی لینا ہے. کہہ لے کیا کرنا ہے پانی؟ میں نے کہا بیٹا مجھے وضو کرنا ہے اور نماز پڑھنی ہے. تو وہ بچی کہنے لگی صرف وضو ہی کرنا ہے؟ میں کہا جی وضو کرنا ہے. کہتے ہیں وہ اوپر سے نیچے آئے، سر پہ دوپٹہ رکھا، بچی چلتی آگے آئی، کنویں کے پاس آ کر کھڑی ہو کر کہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھو. اب یہ وقت کا اتنا بڑا الزام ہے. وہ کہتے ہیں میری آنکھیں ہیں ہاں، پتہ ہی نہیں چل رہا یہ ہو کیا رہا ہے. میرے دیکھتے ہی دیکھتے پانی ابلتا ابلتا کناروں پر آ گیا. کہتے ہیں لیکن میں کچھ پوچھ نہیں سکا اس لیے کہ وقت کم تھا، نماز نکلتی تھی. میں نے وضو کیا، وضو کر کے نماز پڑھی، جلدی سے نماز پڑھ کے میں دوڑا اس گھر کی طرف. میں نے بچی کو نیچے بلایا، بچی کا بیٹا
میری ساری زندگی پڑھتے پڑھاتے حدیث قرآن کے ساتھ گزری ہے، لیکن یہ کمال نہیں حاصل ہوا جو کمال اللہ تجھے عطا کیا ہے، بتا دے۔ وہ کہتی کوئی بات نہیں۔ میں نے بڑا اصرار کیا، حتیٰ کہ اپنے سر سے پگڑی اتار کے اس کے سامنے رکھ کر کہا کہ بیٹا تو بتائے گی، میں لوگوں کو بتاؤں گا، امت کا بھلا ہو جائے گا، بتا تو صحیح کرتی کیا ہے۔ علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ چھوٹی بچی کہنے لگی کہ بابا میری ماں نے میرا ایک معمول بنایا ہے روزانہ۔ وہ معمول یہ ہے کہ روزانہ رات کو عشاء کے بعد میری ماں مجھے تب تک سونے نہیں دیتی، کھانا نہیں دیتی، جب تک ہے وہ کہتی ہے کہ یہ مصلی پر بیٹھ اور 1000 دفعہ حضور پر درود پڑھ۔ بابا یہ میرے تھوک کا کمال نہیں ہے، یہ حضور پہ درود کا کمال ہے۔ اب کہو صلی اللہ ہو، کہو صلی اللہ ہو، سارے کہو لب کے ہلا کے کہو صلی اللہ ہو۔ یہاں آپ کہہ رہے ہیں، یہاں آپ کہہ رہے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغنی من امتی السلام، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے بعض فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی، سیاحین فی الارض، زمین میں پھرتے ہیں، گھومتے ہیں، کیا کوئی حضور کا دیوانہ درود پڑھتا ہے نا، وہ درود لے کر نا گنبد خضرا میں حضور کے روضہ انور پر حاضر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ فلاں بن فلاں فلاں کا بیٹا اس وقت مسجد شیر محمد میں آپ پر درود پڑھ رہا ہے۔ آپ کے ایک دفعہ زبان ہلانے اور درود پڑھنے سے ابھی آپ کا واسطہ اور تعلق گنبد خضرا سے ہو گیا۔ یہ مدارس، میرا وقت کم ہے، میں اپنی بات کو منٹ، اس کے بعد انشاءاللہ علماء موجود ہیں، بچوں کے سر پہ دستار فضیلت دستار بندی ہوگی، اس کے بعد انہیں انعامات تقسیم کیے جائیں گے اور دعا ہوگی اور آپ سب انشاءاللہ یہ محفل اختتام حاصل ہو جائے گی۔ آج کیا کرنا ہے، یہ مدارس کے طلباء ان کو جو 1 روپیہ بھی آپ دیتے ہیں نا، دنیا میں تو اس کا کیا حساب لینا، یہ بات کی بات ہے، قیامت کے دن قاری اعجاز سے آ کر کہنا قاری صاحب جو ہم نے دیا تھا کہاں؟ قاری صاحب یہ حفاظ کی لائن سامنے پیش کر کے کہیں گے تم نے جو دیا تھا وہ کہاں؟ اور علماء نے لکھا ہے کہ بعض علماء حفاظ جو دین پر عمل میں پکے ہوں گے نا، اللہ 10 کی نہیں، ہر 10 کے ساتھ 10 اور جوڑ کر اجازت عطا فرمائیں گے کہ ان کو بھی تم اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ یہ فیض ہے، یہ آپ لوگوں کی محبتوں کا سارا ثمرہ ہے۔ جیسے مدرسے میں پڑھنے والا، مدرسے میں پڑھانے والا اس اجر اور ثواب کا مستحق ہے، اسی طرح ان کی 1 روپے کی لقمے کی خدمت کرنے والا، حتیٰ کہ 1 نگاہ محبت کی ان کے چہرے پر ڈالنے والا، سب محبت میں برابر کی شریک۔ آپ خوش نہیں، آپ دیکھیں تو صحیح، یہ قاری عباس صاحب دام برکات ابھی کیا فرما رہے تھے کہ مدرسے کا نظام، میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، قاری اعجاز صاحب میرے دوست ہیں، میں اس لیے نہیں کہہ رہا، میں اپنے اس قریبی علاقے کے اندر کوئی ایسا مدرسہ نہیں دیکھا جس کا نظم، پڑھائی، میں خود ذاتی طور پر قاری صاحب کہتا ہوں، قاری صاحب جو تسی کھواندے پیاندے ہو نا بچیاں نوں، اللہ چنگا مل پائے گا انشاءاللہ۔ یہ مدرسے کے جو طلبہ ہیں نا، مجھے بڑا اس دن خوشی ہوئی، ہم بیٹھے ہوئے تھے، مفتی صاحب تھے، قاری صاحب تھے، قاری صاحب کہنے یار میں نے ایک دن رات کو نا مجھے بھوک سی لگی تو میں اٹھ کے اپنے فریج کے پاس گیا، دروازہ کھولا تو دودھ رکھا تھا، میں نے گلاس لیا، دودھ پیا، تو گلاس ہاتھ میں تھا اور میرے دل میں خیال آیا یار ہمارے مدرسے کے بچوں کو نہیں دودھ کا دل چاہتا ہوگا۔ لو جی، خیال آنا تھا، اللہ نے بہانہ بنانا تھا۔ اس دن کے بعد سے قاری صاحب کہتے ہیں پھر ہم نے ترتیب بنائی، روزانہ بچوں کو رات کو 1 گلاس دودھ عطا کرتے ہیں۔ اللہ دیتا ہے، اللہ پہ آ رہا ہے۔ یہ جو خواب بچے رہے نا جن میں 1 روپے کا لقمہ آپ کا جو چل رہا ہے، میں اپنے ساتھیوں کو اکثر نا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ہمارے حضرت مفتی زربری صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے عالم تھے، آپ کو کبھی مفتی صاحب کو پوچھیے گا علماء سے، وہ تھے بھی پٹھان حکومت تھے، بڑے بہت کمال آدمی، فائد علم کا ایسا بہتا ہوا سمندر، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ حضرت کی قبر پر بڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ حضرت ایک دفعہ واقعہ سنایا تو میں اکثر ساتھیوں کو یہ واقعہ سناتا ہوں، کہنے لگے کہ ہمارے سرحد کا علاقہ تھا،
تو وہاں سرحد کے علاقے میں ایک مدرسہ تھا، تو بچے کے کھانے پینے کا اہتمام کچھ نہیں تھا، کھانے پینے کا اہتمام کوئی نہیں تھا، اور کھانے پینے کا اہتمام نہ ہونے کی وجہ سے بچے کئی دفعہ بھوکے بھی سوتے تھے۔ آج تو ہمارے شہروں کے مدارس میں ایسا نہیں ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایسے محبت والے جوڑے ہوئے جو کھانے کا اہتمام بھی کرتے ہیں، اپنے لیے سعادت سمجھ کے کرتے ہیں، بوجھ سمجھ کر نہیں۔ ان کی خدمت اپنے لیے سعادت سمجھ کے کیا کرو۔ اے اللہ، دنیا میں لاکھوں لوگ ہیں، تو نے دیا۔ ایک جملہ سننا میرے حضرت استاد جی کا جملہ، اللہ دیتا سب کو ہے، دیتا ہے کہ نہیں؟ تو ہو سارے بے شک، اللہ دیتا سب کو ہے پر لیتا کسی کسی سے ہے۔ یہ بڑی گہری بات ہے، شاید کہ تمہارے دل کے دروازے کبھی دستک دے۔ دیتا سب کو ہے، لیتا کسی کسی سے ہے۔ یہ دینے والا خوش قسمتی سمجھے۔ اے اللہ، تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے اپنے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے قرآن کے لیے۔ کہتے ہیں وہ کھانے کا اہتمام نہیں تھا، تو ایک سیٹھ صاحب تھے، سیٹھ صاحب، ان سیٹھ صاحب نے یہ کہا تھا کہ بھائی صاحب میں آپ کو بار بار تکلیف دے رہا ہوں، اللہ میں کیا کرتا ہوں، نہیں مجھے ضرورت نہیں کہ آپ نے نہیں رکھ کہتے ہیں کہ وہ سیٹھ صاحب کہنے لگے، قاری صاحب کیا پریشانی؟ کہنے لگے کھانے کا مسئلہ۔ کہنے لگے چلو کوئی نہیں، آپ پریشان نہ ہو، کھانا ان بچوں کا میرے ذمہ، میں لے کے آؤں گا۔ کہنے لگے وہ کھانا بناتے تھے، لے کر آتے تھے روزانہ، وہ سیٹھ صاحب اپنے ساتھ۔ کہنے لگے وہ تھے ذرا وزنی، جیسے میں پتلا دلہا ایسے وہ بھی تھے، تو وہ ان کا انہوں نے نام پشتوں میں بیٹ ڈال دیا، گوئے گوئے کہتے ہیں مفتی صاحب، بیٹ کو گوئے مجھے نہیں پتا کیا کہتے۔ اب وہ یہ کہنا شروع کر دیا۔ اب بچے ہوتے ہیں نا، مدرسے کے بچے ہوتے ہیں۔ اب وہ بچے آپ کہتے تھے وہ ہمارا بیل نہیں آیا، ہمارا بیل نہیں آیا۔ اب وہ اتنے میں وہ آ گیا، اس نے سن لیا تو اسے غصہ آ گیا۔ اس نے نا وہ دال والا برتن نا زور سے مارا نیچے۔ کہتا ہے تم لوگ کھانے کھلاؤ، اوپر سے بدتمیزیاں، الٹے نام ڈالتے ہو، یہ پڑا روٹی یہ کھانا، جاؤ تمہارا استاد ہو، تم جاؤ جہاں سے کھانا کھاتے کھاؤ۔ رات ہو گئی، اب بچے بھوکے، ہائے ہائے ہائے، بچے بھوکے، وہ رات کو روتے سو تو گئے۔ اب وہ سیٹھ صاحب رات سوتے آنکھیں بند کی۔ اب اللہ منظر کیا دکھانے لگے ہیں کہ محشر کا میدان ہے، پل صراط ہے، دنیا چڑھ رہی ہے، جو چڑھتا ہے گرتا ہے، جو چڑھتا ہے گرتا ہے۔ ارے بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، لمبا سفر، نیچے جہنم، ارے سب نے جانا ہے، گزرنا ہے۔ سیٹھ صاحب کی باری آ گئی۔ اب وہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جا رہے ہیں گر رہے ہیں، جا رہے ہیں گر رہے ہیں۔ اتنے میں فرشتوں نے آواز دے کر کہا، ارے وہ چھوٹے طلباء اور بچوں کی جماعت کہاں ہے؟ انہیں بلاؤ، جلدی سے گزرو، جلدی سے گزرو۔ ارے وہ بچوں کی جماعت آئی، پل صراط پر چڑھنے لگے تو ایک بچہ دوسروں کو کہنے لگا، ارے صبر کرو، وہ ہمارا بیل کہاں ہے؟ ہم نے اس کو بھی ساتھ لے کر جانا ہے۔ ارے اس کی آنکھ کھل گئی، وہ صبح کے وقت میں روتا ہوا استاذ کے پاس پہنچا۔ قاری صاحب خدا کی قسم، یہ بچے مجھے بیل کہیں، گدھا کہیں، جو کہتے کہتے رہیں، جب تک میرے سانس میں سانس باقی ہے ان بچوں کا کھانا کبھی بند نہیں کروں۔ یہ حضور کے مہمان ہیں، یہ بچے رسول اللہ کے مہمان ہیں، یہ دین والے طلباء میرے نبی کے مہمان ہوتے ہیں، اور ان کی مہمان نوازی مصطفیٰ خود کرتے ہیں۔ میں آپ کو کتاب سے ایک حوالہ تھا، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ، المعجم الکبیر، المعجم الصغیر، الاوسط، یہ کتاب ہے حدیث کی ایک بڑی۔ اس طبرانی کے لکھنے والے امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں ہم تین لوگ مدینہ شریف اپنے شہر سے، مدینہ شریف ایک محدث تھے، ان سے حدیث پڑھنے کے لیے گئے، مدینے پہنچے، کھانے پینے کوئی اہتمام کوئی نہیں۔ ایک دن گزرا، حدیث پڑھی، کھانے کے بغیر سو گئے۔ دوسرا دن آیا، حدیث پڑھی، کھانے کے بغیر سو گئے۔ جب تیسرا دن آیا تو ہم سے بھوک برداشت نہیں ہوئی، لیکن حضور کا مدینہ تھا، غیرت اتنی تھی ہم کسی سے سوال نہ کر سکے۔ ارے میں نے اس دن کے لیے، لوگ دوسرے کہنے لگے میں تو چاہتا ہوں، تیسرا کہنے لگا میں بھی جاتا ہوں۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، میں حضور کا مہمان ہوں، مہمان نوازی حضور کریں گے۔ میں مصطفیٰ کے روضہ انور کے سامنے بیٹھ گیا، وہ واپس چلے گئے۔ مجھے بھوک کی اتنی
شدت ہوئی, میں نے اپنا پیٹ زمین سے لگایا, سر نیچے رکھا, بھوک کی وجہ سے پیٹ کو جب زمین پہ لگایا تو کچھ آسرا سے ہوا, نیند آ گئی, آنکھ بند ہوئی تو کیا دیکھتا ہوں, ایک بندہ دور سے بلاتا ہوا کہتا ہے تبرانی کون ہے, تبرانی کون ہے, تبرانی کون ہے. میں اٹھ کے بیٹھا, ارے یہ مدینے کے محلے میں, اس آس پاس کی بستی میں میرے تو نام کو جاننے والا بھی کوئی نہیں, ذات کو جاننے والا بھی کوئی نہیں, یہ کون ہے جو مجھے بلا رہا ہے. میں آگے بڑھا تو ایک نوجوان بندہ ہاتھ میں روٹی اور سالن اٹھائے ہوئے آتا ہے اور کہتا ہے تم تبرانی ہو. میں نے کہا میرا نام تبرانی ہے. سالن رکھا, ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا مجھے معاف کر دو, تمہارا اکرام نہیں کر سکا. کہنے لگا آپ کون ہیں؟ کہ میں مسجد نبوی کا پڑوسی ہوں, میری دیوار اور مسجد نبوی کی دیوار ایک ساتھ ملی ہوئی ہے. ابھی میں گھر میں پہنچا تھا, دوپہر کا وقت تھا, بیوی نے کھانا بنایا, میں نے سالن کے روٹی پکنے کے انتظار کے اندر میں نے تھوڑی آنکھ لگائی, سر رکھا دیوار کے ساتھ, آنکھیں بند ہوئی تو گنبد خضرا کے مکین میرے سامنے آ گئے اور حضور نے فرمایا تو میرا اچھا ہمسایہ ہے, میرا مہمان آیا ہے, اس کے کھانے کا اہتمام نہیں کیا. میں نے اٹھتے ساتھ بیوی سے کہا روٹی بعد میں کھاؤں گا, پہلے حضور کا مہمان روٹی کھائے گا. یہ بچے تمہیں یہاں بیٹھے نظر آ رہے ہیں, خدا کی قسم یہ اللہ رسول کے مہمان ہیں, تم نہ صحیح, جس سے مرضی اللہ چاہے گا ان کے رزق کا بندوبست اللہ فرمائے گا. اس کا وعدہ ہے. آپ اور میں, ہم ان بچوں کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھے. کوئی اپنا صدقہ زکات دے کر یہ نہ سمجھے کوئی احسان کر دیا ہے. تمہارا احسان ہے قرآن والو, تم نے ہمارے مال کو قبول کر دیا. ان بچوں سے محبت کرو, ان بچوں کے اس مدرسے سے, یہ آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ ہے. 1 روپیہ بھی کوئی خرچ کرے گا نا, یہاں جتنے حفاظ بنیں گے سب میں آپ کا حصہ شامل ہے. ہم نے ایسے بھی لوگ, ہمارے حضرت استاد جی دام برکاتہ نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک گجر صاحب تھے, گجر صاحب بندے ہر جگہ بڑے بڑے پیارے ہیں, مدرسے کا طالب علم روتا ہوا واپس جا رہا ہے. وہ دودھ دہی کی دکان والا کہہ رہا بیٹا بات سن, کیوں ہے تینوں؟ کہنے لگا جی میں مدرسے داخلہ لینا آیا سا. انہوں نے کہ روٹی کوئی نہیں, تو جا واپس چلا جا. کہنے لگا پتر بھائی نہیں والے, ہاں جی. کہ پتر پریشان نہ ہو, تو روزانہ دوپہر کی رات کی روٹی ساڑھے کم کھا جاتا. اب وہ کہہ دیا, اب وہ استاذ پڑھا رہے, یہ بچہ روزانہ جاتا ہے ان کے گھر جاتا ہے, روٹی کر کے کھانا کھا لیتا ہے. قاری صاحب آپ بھی سنیں, یہ بھی سنیں. اس گجر کی بیوی مدرسے کے استاذ کے پاس آ کر کہتی ہے قاری صاحب آپ کی مہربانی ہے, بچوں کو ذرا گھر جلدی میں جانا ہے کھانا کھانے کے. استاد صاحب کہنے لگے کہ کیا ہوا, منزل سنا رہا ہے, سبق سنا رہا ہے, ذرا تاخیر ہو جاتی ہے سے. کہا آپ کی مہربانی ہے. بس زیادہ ایک اصرار کیا تو اس نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہنا میرا بندہ قرآن سے اور قرآن والوں سے اتنی محبت کرتا ہے, کہتا ہے جب تک یہ مدرسے کا یتیم بچہ کھانا نہیں کھا کر جائے گا تب تک میرا کوئی بچہ گھر کا کھانا نہیں کھائے. یہ بچہ تاخیر سے آتا ہے, میرے بچے سے رہ جاتے ہیں. قاری صاحب جلدی بھیج دیا کریں. ایسے بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں, قرآن سے اور قرآن سے محبت رکھنے والے. ہمارے استاد گرامی قدر, انہوں نے واقعہ سنایا کہ مولانا عبد الحی صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ وقت کا اتنا بڑا امام, اور کہتے ہیں ان کے مدرسے کے قریب میں ایک پکوڑے لگانے والا جمعہ خان, کہنے لگے وہ پکوڑے لگاتا, لیکن محبت اتنی تھی مدرسے کے طلباء سے, جب بچے آتے جہاں ایک پکوڑا دے رہا, 2 دینا, 1-2 اور ڈال کے چل پتر میرے سے دعا کری. کہتے ہیں کہ وہ ایسا اللہ کو اس کا یہ عمل پسند آیا کہ جس دن وقت کے امام عبد الحی لکھنوی کا جنازہ اٹھا, اسی دن اس پکوڑے والے جمعہ خان کا جنازہ اٹھا. لاکھوں لوگوں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ بھی پڑھا, اس پکوڑے والے کا جنازہ بھی پڑھا. محبت تو ہو, جہاں دنیا میں اللہ اپنے ولیوں کے ساتھ کھڑا کرے گا نا, قیامت میں بھی اللہ پھر انہی کے ساتھ آپ کا اور میرا حشر فرمائے گا. اور ہم, میں, آپ, ہم سب یہ دعا کریں, اے اللہ زندگی دیں تو قرآن والوں کے ساتھ دیں, اے اللہ زندگی کے بعد موت دیں تو قرآن اور قرآن والوں کے ساتھ دیں, اور اے اللہ قبر سے اٹھا کر جب حشر میں لے جائیں نا تو قرآن کے سب سے بڑے حافظ مصطفیٰ کے قدموں میں ہمیں جگہ بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کے ان بچوں کا پڑھنا, ان اساتذہ کا پڑھانا, اور بڑی مبارکباد حضرت قاری صاحب کو
کہ روزانہ 3 پارے تلاوت کر کے آج انہوں نے اپنا قرآن مکمل کیا. بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرمائے. اقول قولی ھذا فاستغفر لا الہ الا اللہ وما علینا الا البلاغ.